یوں کسی پہ شباب ہوگا. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ بیٹا، بہت پیاری نعت آپ نے ہمیں سنائی. میں دعوت دیتی ہوں اسلامی اسکالر، ہماری اسپیکر جو آج کی ڈاکٹر مصباح احمد، وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں اس حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے انسائٹس دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا ٹائم دوں گی کہ یہ سب بیٹھ جائیں. اور چونکہ ہم ایک بہت اہم ٹاپک کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی اویئرنیس ہے کہ جس سے اسلام کی جگ میں عزت افزائی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کہیں ہماری نااہلی کی وجہ سے کوئی آنچ آئے. اسی لیے اس میسیج کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے حصے کا کردار جہاں جہاں ہم ہوں گے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. آپ بیٹھے ہوئے پلیز، چونکہ آپ دیکھیں یہاں آج ہم نے نا ادب کا، محبت کا معیار جاننا ہے. تو اس کے لیے محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا کرینہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے حرمت قرآن کے سلسلے میں، وہ کیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پہلا ادب اور پہلا حق کیا ہے کہ آپ خاموشی سے، غور سے سنیں. اگر ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ اس اللہ کے فرمان کی روشنی میں یہ بے ادبی ہوگی کہ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہم سامنے بیٹھ کے بھی غائب ہوں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف آية 58، سورة الأعراف آية نمبر 58، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى أيضا في سورة الأحزاب آية 40، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ سب نے وہ آیت تو قرآن کریم میں پڑھی ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگی کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، افضل کون سی مخلوق ہے؟ انسان، حضرت انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسانوں میں سے سب سے افضل گروپ، سب سے اعلیٰ مقدس گروپ کون سا ہے تو کیا بتائیں گے؟ انبیاء. انبیاء، انبیاء. اور پھر انبیاء میں سے افضل کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے صاحب شریعت، رسول بنایا. یہ ایک گریجولی اور آسان فہم بات ہے، آپ سب پہلے جانتے ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوتا ہے. نبی عام ہوتا ہے، وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو رسول ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرنے والا اور اس کا دین پھیلانے والا ہوتا ہے. رسول خاص ہوتا ہے، اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ دین کے پیغامات نئے لے کے آتا ہے اور پچھلے جو مکس ہو چکے ہوتے ہیں، تحریف شدہ، تبدیل شدہ، ان کو ختم کر دیتا ہے. تو انبیاء میں نبی آ گئے. ان میں سے افضل کون ہوئے؟ رسول. رسولوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر
उलुल अज़्म रसूल की फजीलत है। रसूलों में से उलुल अज़्म रसूल, और उलुल अज़्म रसूल कौन है बताएंगी? उलुल अज़्म रसूल, वैसे तो इसकी ताजीन शरीयत में नहीं आई कि उलुल अज़्म रसूल कौन है, यानी रसूलों में से कौन है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनकी फजीलत तो बताई है। अब बैठ जाएं। ये बहुत अहम मसला है, तो इसे हमने आज अच्छी तरह से समझना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारी मखलूक़ात में किसको फजीलत दी? इंसान। इंसानों में से अल्लाह ने किसे फजीलत दी? अंबिया। अंबिया में से खासुल खास कौन है? रसूल। रसूलों में से उलुल अज़्म रसूल। आम तौर पर जो इस हवाले से मशहूर है वो कौन कौन से? वो 5 अंबिया, वो 5 रसूल। कौन कौन से? नूह, जी बताइए। इब्राहीम, हज़रत नूह, ईसा, मूसा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें कि ये हम कोई शॉर्टी से नहीं कह सकते, चूँकि इस ग्रुप का तज़किरा अमूमन अलहदा से आया है कुरान करीम में। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, ईसा, मूसा, इब्राहीम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका एक ही आयत में तज़किरा कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर आया। तो अहले इल्म का रुझान इस तरफ गया कि ये उलुल अज़्म रसूल हैं। रसूलों में से अब आप यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि इंसानों में से, मखलूक़ात में से सबसे अफजल कौन है? इंसान। इंसानों में से सबसे अफजल कौन है? अंबिया। अंबिया में से अफजल कौन है? रसूल। और उनमें से उलुल अज़्म रसूल। और फिर उलुल अज़्म का जो नग है वो कौन है? खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर हो गए? अब आप देखें कि दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए, इंसानी एहतराम के लिए, एहतराम इंसानियत का, दुनिया में हकूक़ इंसानियत का नारा लगाया जाता है। और अगर इंसानों में से सबसे अफजल रसूल की बेहुरमती की जाए तो क्या ये काबिल कबूल होनी चाहिए? क्या ये इंसाफ हो सकता है? यकीनन ये इंसानी असूलों में से भी सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी कि ये बैठ जाएं। माशाअल्लाह ये बहुत ही खुशाइंद बात है, अप्रिशिएटिंग है और कलिमा तशकीर है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के लिए बल्कि अल कुरान इंस्टीट्यूट और उनकी मैम महवी साहिबा के लिए, पूरी टीम के लिए कि माशाअल्लाह इनकी कोशिशों में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कैसे बरकत नसीब की कि अब सुभान अल्लाह कुर्सी तो कुर्सी, फर्श भी कवर होना शुरू हो गए हैं। सुभान अल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मेहनतों में और आपकी कोशिशों में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो सूरह आराफ की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, आयत 58, अल्लाह ने इंसानियत के नाम एक पैगाम दिया है। कुल, फरमा दीजिए, या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी यु'मिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि अल्लज़ी यु'मिनु बिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए इंसानों, ए बनी नौ इंसान, या अय्युहन्नास, ए नबी ने कह दें, ए इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के लिए, कोई यहूदी है, उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला, कोई नसरानी है, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला, या कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही अभी तक नाम लेने वाला और उनके नाम से मशहूर तालीमात पर अमल करने वाला, या कोई अभी तक वो नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात का पैरोकार, या किसी ने अपने अपने लिहाज से कोई बना लिए हैं बुजुर्गान दीन, आइम्माए दीन, उनके नाम से एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट करके उनकी पैरवी करने वाला, सब के नाम एक पैगाम है, इंसानियत के नाम खुला पैगाम
کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایون کسی رسول کی رسالت کا سکہ بھی نہیں چلے گا۔ اب کیوں؟ کیونکہ سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے یہی تعلیم دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ سابقہ سارے دین، سابقہ ساری کتابیں اس کتاب اور اس دین پر آ کر مکمل اور ختم ہو گئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سب انسانیت کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس احترام کا، اس محبت کا اور ادب کا اور حرمت کا ہم سب نے الگ الگ معیار بنایا ہے۔ کسی کے ہاں انگوٹھے چومنا یہ محبت کا معیار ہے، کسی کے ہاں اس سے بھی بڑھ کے محافل سجانا، تقاریب کرنا، کسی کا اور مختلف قسم کی چیزیں۔ تو ہر کسی اور ہر کوئی کہتا ہے، جو فرقہ واریت ہوتی ہے یا جو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک نے محبت کے الگ الگ سٹینڈرڈ کریٹ کیے ہیں۔ کیا کسی کا بھی محبت کا سٹینڈرڈ قبول ہوگا؟ یا جس نے محبت کا حکم دیا ہے، محبت کا سٹینڈرڈ بھی اس کا بتایا ہوا قبول ہوگا؟ آپ بتائیے۔ اس کا ہونا چاہیے، یہی لاجیکل، یہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ جس نے محبت فرض کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا پارٹ ہے، اور ایسا نیسیسری پارٹ ہے، یہ ایسا کمپلسری ہے کہ اگر حب رسول نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اتنا ایموشنل ایک سین ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہے۔ محبت کی بات شروع ہوتی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اپنی جان، جان ہے تو جہان ہے نا، اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ اپنے سے بھی پہلے آپ سے محبت ہونی چاہیے اتنی، تو اب سے اپنی بھی پرواہ نہیں ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، زندگی اور اس کے بعد بھی آپ سے ہی محبت یہ کل ہے، سب سے بڑھ کے ہے۔ آپ نے فرمایا الآن انت مؤمن، اب تو مومن ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو جس طرح آپ کھاتے تھے، حتیٰ کہ دوران حج و عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اپنی ضرورت کے لیے، سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتے، صحابہ اپنے سفر میں وہاں بیٹھنا سنت سمجھتے کہ یہاں یاد ہے یہاں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ہم نے ریسٹ نہیں کرنا، چلو ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، یہ ہے سٹینڈرڈ محبت، نہ کہ سلوگن لگانا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور پھر وہ کہنے والوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بس حرمت رسول کے لیے وہ موت قبول ہے، زندگی نہیں قربان کرنی۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جان قربان ہے، مطلب زندگی قربان ہونی چاہیے کہ ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات کچھ نہیں ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ ہمارے دشمنوں نے ہماری اسلام سے محبت کو، قرآن سے محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو، شاعر اسلام جو مقدسات ہیں، کعبہ، قرآن اور نماز اور حجاب اور داڑھی، انہیں انتہا پسندی کا ان پر ٹیگ لگا دیا، لیبل لگا دیا، اور اس کو وہ کیش کرنے لگے۔ ابھی جو اچرا کا واقعہ ہوا، لاہور کا واقعہ، اس میں ایک جہاں یہ بات عیاں ہے کہ ہم جذبات کو ہی ایمان سمجھتے ہیں، کسی کا جذباتی ہو جانا، فوراً مشتعل ہو جانا۔ دیکھیں دین ہے، دین وسط، ہائپرنیس، تیزی، تیکھا پن، اور بالکل کوئی کچھ کرتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ غزہ میں مسلمان کا جو حال ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک یہ ہے غفلت، لاپرواہی، دوسری یہ کہ کچھ ہوا نہیں اور ایکشن لے لیں۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہیں، غلو ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔
اور مسلمان معتدل ہوتا ہے اور مسلمان محقق ہوتا ہے. مسلمان جذبات سے نہیں بلکہ احتیاط سے اور حقائق سے کوئی بھی کام کرتا ہے, کوئی بھی ایکشن لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آنکھوں سے ابھی کچھ دیکھ رہے ہیں تو تصویر کا ضرور دوسرا رخ. کیا ضرورت ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا نہیں فوراً ریل شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے. اب ہر اینگل سے, اور پھر ذمہ دارانہ جو محکمے ہیں, جو اہل اقتدار ہیں, ان کی اس بارے میں رپورٹ کا کیوں نہیں انتظار کریں گے؟ یا ہمیں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنے ویوز, اپنے ڈالر, اپنا مفاد ایجنڈا اسے پورا کرنا ہے؟ جہاں تصویر کا ایک رخ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن کہتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہے, دہشت گرد ہیں. اب ان کی باتیں آج آپ کہہ رہے ہیں نا. مثلا جب میم نے پوچھا کہ وہ کس نے کیا, وہ کون تھے, تو فوراً کہا انتہا پسند, حالانکہ دل قبول نہیں کرتا. بہرحال لیبل کلمہ گو تو ہے نا, کلمہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ان کا جو ایک گیٹ اپ ہے, حال حلیہ ہے, اکثر کے چہرے پہ داڑھی اور لباس وضاقتہ, وہ سب مسلمانوں والی ہے, ظاہر مسلمانوں والا ہے, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن لگ گیا نا دہشت گردی کا لیبل, خود کہہ رہے ہیں نا دہشت گرد, حالانکہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس شدت جہاں تو ایک یہ سمجھ آتی ہے کہ ریلیجن کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات, جیسے میم کہہ رہی تھی, بالکل میں ان سے متفق ہوں کہ یہ کوئی پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے. اب مثلاً آگے مارچ آنے والا ہے, کوئی اٹھے کہے کہ فلاں جگہ فلاں نے قرآن کو آگ لگا دی. آپ یہ اگرچہ اپنے آپ کسی نے یہ آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں, خاص طور پر جو سو کالڈ احمدی گروپ ہے, مرزائی, قادیانی, یہ ان کا خاص طور پر ایسا کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنا, یا اسی طرح جو اقلیتیں پاکستان میں ہیں وہ اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں کہ پھر پوری دنیا میں اقلیتوں کے نام پر, انسانیت کے نام پر وہ اپنی جو ایک حمایتیں حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح نیشنلٹی, حمایتیں بھی اور نیشنلٹی بھی, باہر کی پوری دنیا انہیں سپورٹ کرتی ہے. پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ محفوظ عورت ہے. ایون میں مطلب ایز اے وومن یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں گھر سے باہر دعوت دین کے سلسلے میں, اپنے گھر کے کام کے سلسلے میں, بچوں کے لیے کہیں بھی نکلتی ہوں تو مجھے تو وہ مرد نظر آتے ہیں جو لائن چھوڑ دیتے ہیں, جو سامان اٹھا کے گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں. مطلب ہمیشہ سے عزت دینا, خود کھڑے رہنا, عورت کو رسپیکٹ دینا, ایسے ہیں. لیکن تصویر کا یہ رخ نہیں دکھایا جاتا. ویمن کارڈ کے نام پر, ریلیجن کارڈ کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے. ہمیں اشتعال سے دور رہنا ہے. سمجھ لیں, کوئی آپ کو آ کر کوئی خبر دے, ویسے نکل نہیں پڑنا. کسی نے سرائکی میں کہا, میں سرائکی ہوں, مجھے مثال یاد آ رہی ہے, کسی نے کہا کہ کوئی تو کو آ کے نا تو الگ کان کتا پٹ گئے, اندر پیچھو بجن دو بجائے تو اپنے کانوں کو چیک کر کے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ کو کہے کہ کچھ ہو گیا, آپ ویسے بھاگ پڑیں, تو اس کے بجائے آپ پہلے اپنے آپ کو تو ٹٹول لیں, ارد گرد کو تو دیکھ لیں کہ واقعی ایسا ہے. کتنا پیارا رول ہمیں قرآن نے دیا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے, کوئی اہم خبر, تو تحقیق کر لیا کرو. یقین کیجئے کہ اس وقت محبان رسول کو, عاشقان رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سنت میں کہ آپ ان کی اتباع کریں. یہ سچی محبت ہے. طریقے اپنائیں, آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا کرنا سب سنت کے مطابق کر لیں, تب آپ سچے مسلم مومن ہیں, سچے عاشق رسول ہیں. لیکن اگر آپ اپنے اوپر تو نہیں کرتے, یعنی ادھر سے اذان ہو رہی ہے, آپ مسجد جانے کے بجائے آپ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جلوس نکال رہے ہیں, آپ جلوس نکال رہے ہیں, مسجدیں آپ کو بلا رہی ہیں, بتائیں کون سچا ہے؟ اور ادھر سے آپ نے بینرز پکڑے ہوئے ہیں, اور میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کر رہی, کسی سیاسی پارٹی کو, میں ایک آپ کو بس سمجھا رہی ہوں کہ ہم ایسا جب کر رہے ہوتے ہیں, کیا واقعی ہم اپنی محبت ثابت کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ جو واقعی اس کے لیے کام کر رہے ہیں, روڈوں پہ بھی آ رہے ہیں اور اسی طرح ایوانوں میں بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ عمل پیرا بھی ہیں, تو وہ واقعی سچے ہیں. دوسری طرف
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر سلوگن لگا کے، یاد رکھیں کہ سلوگن اگر ایمان کی نشانی ہوتی تو اس وقت کے منافق پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اور قسمیں اٹھاتے تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وہ قسمیں اٹھاتے تھے. وَلَيَحْلِفُنَّ، وہ قسمیں اٹھائیں گے. وہ ریپیٹڈلی کہتے تھے کہ ہم سے قسم لے لیں، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. فرمایا کہ قسموں سے، نعروں سے، سلوگن سے ایمان نہیں ہوگا. تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، اگر اللہ یہ جان لے گا تو اللہ تمہیں بہت بہت بھلائیاں دے گا. سورہ انفال کی آیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انڈیویجول کے لیے اللہ کی طرف سے پرسنل میسج ہے. اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا، تمہیں کہنے کی، دکھانے کی، اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس میں کوئی میسج اس وائرل ہو کے اور اس کا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے تب ضرور کیجئے، کرنا چاہیے. لیکن صرف اسی کو سمجھ لینا کہ اس سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے جب تک تمہارے دلوں میں نہیں ہوگا، تمہارے عمل میں نہیں ہوگا. اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا من فضلہ، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا نا تو تمہیں ضرور اس کا ریوارڈ دے گا. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ پھر ریوارڈ بھی دے گا، اور تمہاری جو کوتاہیاں ہوں گی، کمی ہو جاتی ہے ایز اے بشر، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. تو جہاں ایسے واقعات کو، اچھا پھر اس کے کلپس نکال کے اس کو اپلوڈ کرنا، اور ایون وہ جو اس پر زیادہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سازش میں شامل ہیں. وہ کیوں؟ اب حتیٰ کہ دیکھیں ان کو عربی عبارت تک پڑھنا نہیں آ رہی. جو کیلیگرافی ہے عربک، اس میں جو ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ حلوہ. میں کہتی ہوں یہ حلوہ کھانے والے ہیں. حلوہ، حلو کہتے ہیں بیوٹیفل، نائس. حلوہ یہ حلوہ نہیں ہے. حلوہ کھانے والے حلوہ پڑھنے لگے اور کیا سمجھ لیا کہ یہ شاید مطلب قرآن کا حصہ ہے. اچھا فار ایگزامپل ایک منٹ کے لیے سوچئے، کیا ہمارے ملک میں اللہ کا پیغام تو ہے قرآن کا، اگر قرآن کے مضامین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے نا، اور 3 لفظوں میں، تو توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے، بتائیے کیا آپ کو اپنے اس ملک عزیز میں عملی طور پر توحید کے حوالے سے کوئی انوائرمنٹ نظر آتا ہے؟ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے چوک چراہوں پہ مختلف جو مطلب چیزیں ہیں، جو اولیاء کے نام پر، صوفیاء کے نام پر، ان کی تعلیم نہیں ہے، ان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کی تو اگر ایون اپنی تصانیف اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی تعلیم ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے. اسی طرح رسالت کے نام پر جن چیزوں کی خاطر ہم اپنے کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اسی توحید میں دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ ایک میسیج ہے، اور پھر جو اسلامی احکامات ہیں، کیا ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں؟ کیا ہماری اموات ہوتی ہیں؟ دوسری طرف ہم ایک عربک کیلیگرافی کسی زندہ کو پہننے کی اجازت نہیں دیتے. اگر کسی عورت نے اپنا بدن چھپانے کے لیے، اچھا یاد رہے کہ ہم تو وہ بھی ڈریس قبول کر لے ہوتے ہیں جو ننگے پن میں آتے ہیں، اس میں کوئی ماڈرن، کوئی لبرل مارکیٹ میں آتی ہے تو سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو میل کی نظریں ہیں نا، وہ بالکل، میں گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، باہر آنا جانا ہوتا ہے کہ مطلب اچھا جملے بھی کس رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ جو کم لباس ہے، اس نے کھلا ڈھلا ایزی لمبا پاؤں تک، بے شک سر ننگا ہے یا جو کچھ بھی، جیسے بھی اس نے ساتر لباس پہنا ہوا ہے، اس پہ عربک کیلیگرافی ہے، یہ آپ کو قبول نہیں ہے. دوسری طرف ایسے کلپس ہیں، ایسے مناظر ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور ایون ہم خود لا علمی میں کرتے ہیں. آپ جا کے اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیے گا، ہم تو زیادہ زندگی اور موت، اسلامی تعلیمات نہیں جانتے سنتے نا، کہ کیا ابھی تک کلمہ کی چادر میں میت کو لپیٹ کر قبرستان نہیں لے جاتے ہیں؟ ہم ابھی تک پریکٹیکلی اکثریت ایسے کرتی ہے، کلمہ کی چادر میں میت کو لپیٹ کر قبرستان لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اسی کلمہ والی چادر میں دفناتے بھی ہیں. اب بتائیے کہ کیسی کیسی مخلوق ہوتی ہے قبرستان میں.
کیا یہ بے ادبی، بے حرمتی نہیں ہے کہ ایک میت کو اور پھر اس میں کلمہ والی چادر میں، کیا یہ کلمہ کے تقدس کے خلاف نہیں ہے نا؟ جب ہم ایک میت کے لیے اور قبرستان میں اسے توہین نہیں سمجھتے تو کہاں پھر بغیر تصدیق کے ایک لفظ حلوہ کو ہم نے ایک قرآن سمجھتے ہوئے، حتیٰ کہ ایون اقدام قتل کیا گیا، یعنی قریب تھا کہ اگر وہ جو آفیسر تھی وہ موقع پر نہ بچا پاتی تو شاید اسے جان سے مار دیا جاتا، اور ایسے اس سے پہلے کئی بار ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اغیار کا وہ جو انسانیت کے نام پہ اسلامی قوانین کی پامالی کرتے ہیں، وہ پورا ایجنڈا، ان کا مشن پورا ہو جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حوالے سے باخبر رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اغیار کے نان مسلمز کے اعلی کار تو نہیں بن رہے، ان کے لا علمی میں، لا شعوری طور پر کہیں ان کا اعلی کار بنتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اسی طرح قرآن کے نام پر جو جہاں تک رہا ان کا ادب۔ تو دیکھیں، اس کی مثال میں ہمیشہ یہ بھی دیتی ہوتی ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلط چیز کی جاتی ہے، خواتین کے حلقے میں جو ہم محفل قرآن کرتے ہیں تو ہم اس کے تعظیم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو غلافوں میں لپیٹ کے، سجا کے اور اونچا اور اس طرح یہ ادب کے زمرے میں، حتیٰ کہ ایون اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے کوئی قرآن کریم لے کے کوئی بیٹھی ہو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو اوپر کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو اٹھائیں ہی نہ، پڑھیں ہی نہ، تو کیا یہ بے ادبی نہیں؟ ہم ظاہر پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ حقیقت پسند بننا بھول گئے۔ اللہ نے قرآن میں مذمت کی ان لوگوں کی جو اس کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے کہنے کیا فزیکل کمر کرنا ہوگا یا اس کے احکامات کو اگنور کرنا، پسے پش ڈالنا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ ایگزیکٹلی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ قرآن کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، کرتے یہ ہے نا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پسے پشت پیٹھ کو کہتے ہیں نا، پسے پشت ڈالنا، اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اور اسی طرح حلقات میں اگر پیٹھ ہو رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن یہ تو بات مانیں گے نا کہ محبت کا جو اصل معیار ہے وہ اطاعت ہے، عطا پیروی ہے۔ تو پیروی میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا ہر دعوے دار سچا نہیں ہوتا، قرآن اس کا سٹینڈرڈ بتاتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے فی الواقع حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں کو اپنا لو، میرے طریقے پہ چل پڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یہ شروع کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے نیکیاں، کثرت سے صدقات و خیرات، حتیٰ کہ حدیث میں مثال آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتی ہوئی آندھی، جیسے آندھی شدید چل رہی ہو نا، زور کی آندھی، اس سے بھی زیادہ نیکیوں میں اور خاص طور پر صدقہ میں آپ تیزی اختیار کر لیتے تھے۔ ہم نے کیا ابھی کوئی پلاننگ کی ہے، کوئی کیلکولیشن کی ہے اپنی سیونگ کے حساب سے، اپنی پاکٹ منی، اپنی ارننگ، اپنی کوئی بھی چیز کے رمضان آ رہا ہے اس میں ہم چیریٹی کا، افطاری کا، مساجد کا، نیکی کے کام کرنے والوں کا اس طرح دستے بازو بننا ہے، ہم نے تعاون کرنا ہے۔ اور یقین کیجئے آپ اہل الصفہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قائم ہونے والی یونیورسٹی جو ایک چبوترے میں، مسجد نبوی کے شمال میں ایک چبوترے میں ایک یونیورسٹی جو بنی، آپ اس کا، یہ MNS یونیورسٹی
اس کا مصداق بن سکتی ہے. وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ پھر اسکالرس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ خود اسکالر سے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں. جس طرح اللہ نے یہ ہمارے فنگر پرنٹس، اب تو بلکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایون ایک انسان کی ہر انگلی کے فنگر پرنٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. اللہ، حالانکہ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی، ریسرچ ورک ہوتا رہا، فائنلی اب یہ کنکلوژن آیا ہے کہ نہیں، ایک انسان کی ہر انگلی کا ایک نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ چینج کیوں بنایا، یا ایک انسان میں اتنی صلاحیتیں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ جس جگہ میں ہوں، جو کام میں کر سکتی ہوں وہاں کوئی اور نہیں کر سکتا، نہ کوئی عالم نہ کوئی عام. اسی طرح جس جگہ جو کام اس انسٹیٹیوٹ کی، اس ڈپارٹمنٹ کی، جو اللہ نے ڈاکٹر نگہت سے کام لینا تھا وہ کام ان کی جگہ کوئی اور پاکستان میں نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے ان کو یہاں پہنچایا. ان کے ذریعے سے ہر ایک تک آپ کو یہ پیغام ملا. کیا پیغام ملا؟ کہ محبت رسول کے نام پر آپ نے کیش نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی. یہ بہت احتیاط طلب کام ہے. اور پھر اس کے لیے دو چیزیں خاص طور پر، ایک ایمان، کیونکہ اللہ عز و جل نے جہاں پیغام دیا، میں یہی اپنی بات کو جمع کروں گی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں سب کا رسول ہوں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ، یقین رکھو. اس سلسلے میں جہاں مرزائیت، جو یہ بات جملہ یاد کر لیجئے گا، مرزائیت جو نہ تو اکثریت ہے نہ ہی اقلیت ہے. مرزائیت، میں ریپیٹ کروں گی، نہ اکثریت ہے نہ اقلیت ہے. انہوں نے جو ایجنڈا اپنا پھیلایا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایون اقلیتوں کی صف میں بھی نہیں آ سکتے. نہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، مسلمان کہتے ہیں، بات ہی ختم. جب وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اسلام میں اقلیتوں کے جتنے حقوق ہیں نا، منارٹیز کے، وہ ایون کہ مسلم کو ان کے حقوق پہنچانے کا محافظ بنایا گیا کہ مسلمان منارٹیز کو، اقلیتوں کو ان کے حقوق پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ان کے رائٹس کا خیال رکھیں. مسلمان پابند ہیں کہ ان کی حکومت میں، ان کے ملک میں اقلیتوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا اسلام ہے. دوسری طرف جو اپنے آپ کو اقلیت ہی نہیں مانتا، مسلم مانتا ہے، اور پھر اسلام کے بنیادی عقیدے، ختم رسل، ختم نبوت کا منکر ہے، تو اسے مرتد کہتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، کوئی بھی امریکہ کا کارڈ، ویزا، نام استعمال کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی چیٹنگ کرتا ہے کسی اب اس ملک میں یا کسی اور ملک میں، تو کیا اس کو کیسی کیسی سزائیں ہوتی ہیں؟ اس کو ایون عمر کی قید کر دی جاتی ہے، گوانتا موبے، پینٹاگون، یہ اس کے مثالیں ہیں ان کی. ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو ایون امریکہ کا نام یا سمبل غلط استعمال کرے. تو جو اسلام کا سمبل، سلوگن، سمبلز استعمال کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو اسلام میں شامل کرے اور اسلامی عقیدے کے ہی خلاف کام کرے، تو یہ اس طرح کے واقعات. اور اسی طرح مختلف، کیونکہ ان کے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں قرآن کے ساتھ پمفلٹس چھپائے جاتے ہیں. اس پر نظر رکھا کریں کہ کہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایسا پمفلٹ تو نہیں آ رہا جو ختم نبوت کے خلاف ہو. اپنے ارد گرد نظر رکھیں. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتی. لیکن اس معاملے میں یہ نہیں کہ آپ کو علم میں آیا اور آپ نے ایکشن لے لیا. پلیز جذباتی نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ محبت میں نقصان کر بیٹھیں. یہ جو محبت میں اقدام ہوتے ہیں، جلد بازی، یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ایک چیز ہے ایمان. تو ایمان تو ہمارا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین، یہ یقین مضبوط ہے. دوسرا وَاتَّبِعُوا، اتباع رسول، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ واقعہ بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے آلدو کے اس سے پہلے یہ چوز کیا ہوا تھا ہماری یہ میٹنگ، لیکن یہ حالیہ جو ایک واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح آگے یہ پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یا کس طرح ماضی کے حوالے سے ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے الٹا فائدے کے بجائے ہم اپنے کاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے خبردار رہیں. اللہ عز و جل آپ کی تشریف آوری کو اور آپ نے جو مجھے وقت دیا اس کو قبولیت بخشے اور
اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. بارک اللہ لی و لکم. میرے پاس کچھ کارڈز ہوں گے. میں سوشل میڈیا پر الحمدللہ جو تعلیم دین اور تعلیم قرآن کے حوالے سے کام کر رہی ہوں میں یہاں ڈسٹریبیوٹ کروا دوں گی. تو انشاءاللہ آپ مجھے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹس میں تمام سوشل میڈیا سائٹس پر سن سکتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. ہماری نیکسٹ اسپیکر مس مہوش چودھری انشاءاللہ وہ اس حوالے سے آپ کو کچھ اور معلومات فراہم کریں گی. میڈم پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی آواز نہیں آئی, پہلے تو کم لوگ تھے اب زیادہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت, میں سلامتی کے معاملے میں ایسی ہوں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا بیٹا آپ اسٹیئرس پہ بیٹھ جائیں, ادھر فرنٹ پہ آ جائیں, فرنٹ پہ آ جائیں, یہاں پہ. اچھا جی, اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے کچھ ریکویسٹ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو مجھے آپ سب کا آئی کانٹیکٹ میرے سے چاہیے, اور یہ ایک انٹریکٹیو سیکشن ہوگا کیونکہ ماشاءاللہ میری جو ساتھی ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کے ریفرنس سے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ہر چیز کو کمپائل کر کے بتایا. تو ہم انشاءاللہ اس میں کوشچن آنسر بھی لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ٹاپک ایسا ہے, بات ایسی ہے, آپ لوگوں کے اندر سوال بھی ہوں گے. اگر سوال نہیں ہے تو فکر مندی ہونی چاہیے آپ کو اس چیز کے لیے, کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے, تو کانشیس اور ایکٹیو ہو کے بیٹھے. میں ڈیورنگ ٹاک بھی کسی کو بھی کہہ سکتی ہوں جی بیٹا کیا بات کر رہے ہیں آپ ساتھ والوں سے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. بولے آمین. یہ دعائیں میں نے ہم سب کے لیے مانگی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس میں سے آپ لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو شک ہے؟ اونچی آواز میں جواب دیں. کیا آپ سب کو اس میں شک ہے؟ آپ سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کو الحمدللہ میری ساتھی نے قرآنی آیات کے تھرو بھی کیا, تو میں کچھ احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتی ہوں تاکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ایک چیز مکمل ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری اور مجھ سے پہلے انبیاء السلام کی مثال. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایکچولی. یہ حدیث نا آپ لوگ اگر غور سے سن لیں نا, مطلب مولوی ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مولوی کوئی فرقہ نہیں ہے دین میں, بیسکلی ہم سب مسلمان ہیں. تو بینگ مسلم اس وقت ہم سب کو دین کا پورا نالج ہونا ضروری ہے. یہاں پہ آگے ختم نبوت کے اوپر صرف میں نہیں بات کر سکوں, آپ میں سے کسی کو بھی میں دعوت دے دوں تو آپ یہاں کھڑے ہو کے بات کرنے کی جرت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس مکمل دین ہوگا. یا آپ صرف سو کال کے مولویوں کو ٹھیکہ نہ دے دیں, بہت بربادی ہو چکی ہے. اللہ کا واسطہ ہے, آپ لوگ ہماری جنریشن ہے, نسلیں, اپنے آپ کو جگائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے دین حاصل کرنے میں, جیسے انہوں نے بتایا سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے, تو جو جوائن کر سکتے ہیں وہ کریں, جو فزیکلی کر سکتے ہیں وہ کریں. انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, ہمارا انسٹیٹیوٹ موجود ہے, جہاں جیسے کریں. ڈاکٹر نگت آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس کیوں کرتی ہیں؟ ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہو. یقین مانے ایک اچھا استاد ملنا بڑی نعمت ہے آج کے دور میں. تو میں حدیث کمپلیٹ کر رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ میں سے اس سے سوال بھی کروں گی, تو غور سے سنیں, کسی سے بھی پوچھ سکتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس عمارت کو کے ارد گرد گھومتے اور اس کی عمدگی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے, مگر یہ بھی ضرور کہتے تھے کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی, تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اب سمجھ آئی؟ یعنی کہ دنیا بنائی گئی, کائنات تخلیق کر دی گئی,
اور اس کے لیے ہماری گائیڈ لائن کے لیے پھر ایک رسولوں کا سارا ایک سسٹم سٹارٹ کر دیا گیا. وہ یعنی کہ سمجھے کہ وہ مکمل جب ڈیکورم ہوا تو وہ لاسٹ جو ایک اس کو کمپلیٹ کیا جس اینٹ نے، وہ کون تھے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور دین مکمل ہو چکا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا، آج تمہارے دین مکمل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے نہ کوئی بات ہے نہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر کوئی ایڈیشن ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور کوئی سبٹریکشن ہے تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں دین، میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے سنا، میں خود بھی جب اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی یہ سوچ سمجھنے میں کہ فرام ویئر آئی ہیو ٹو اسٹارٹ، میں شروع کہاں سے کروں، یہ زندگی کو کمپائل کیسے کروں. آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آتے؟ کس کس کے آتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں، سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا ساری لڑکیوں ہی آتے ہیں، لڑکوں کی نہیں آتے؟ ایک ہاتھ کھڑا ہے، اونچے ہاتھ کھڑے کریں ذرا، تھوڑے ہاتھ نہ کھڑے کریں. بوائز کو کہہ رہی ہوں، اونچے اونچے اونچے. اچھا جن کے نہیں آتے اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پہ سوچیں ضرور. اس کا مطلب ہے آپ ابھی بھی وہ جو میں تو کہتی ہوں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیے گئے نا، تو ہم مسلمان ہو گئے. میرا کیا کردار ہے، یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں. کہ اللہ نے تو مجھے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی مجھ پہ خاص رحمت ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے. ویئر آئی اسٹینڈ، میں نے کیا کیا؟ تو یہ ضرور سوچیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. کتنی؟ جب ایسی حدیثیں آتی ہیں نا تو میں بڑی کانشیس ہو جاتی ہوں کہ اچھا وہ کیا چیزیں ہیں، کہ فنگر ٹپس کے اوپر آپ کو کرائٹیریاز مل جاتے ہیں، یہ کی پوائنٹس ہیں. تو کوئی اس میں سے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا چاہے تو پلیز موبائل میں بے شک نوٹ ڈاؤن کر ڈالیں، کوئی میسیج ٹائپ کر ڈالیں، لیکن اس کو ایک دفعہ جب آپ اس کو لکھیں گے، اپنے ہاتھ سے گزاریں گے، وہ یہاں سے فیڈ ہو جائے گا. اس کو کر کے دیکھ لیں بے شک. ٹھیک ہے، اب وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ مجھے جامعہ کلمات دیے گئے. کس کی صورت میں؟ قرآن پاک کی صورت میں. دوسرے نمبر پہ روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. تیسرے میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. چوتھا میرے لیے پوری زمین پاک اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی. 5ویں میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور 6ٹھی یہ کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم، کلوز. تو یہ 6 فضیلتیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، جو ان کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جو اتھینٹک ہے. بیٹا یہ دروازہ بند کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ساتھ نہ لیا بلکہ گھر پر چھوڑا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جتنی دفعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا، اس برکت اور رحمت کو آپ اپنے ایون کی باڈی کے اندر فیل کریں گے. تو جہاں میں کہوں یا رسول اللہ، آپ ضرور بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی وعید کی گئی ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. ٹھیک ہے، کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، سوا اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو قرآن کے تھرو انہوں نے آپ کو آیات بتائی، میں نے حدیث کے تھرو بتا دی. تو ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو درمیانی انگلی سے ملا کر اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ختم نبوت کا کیا پیغام ہے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، لاجیکلی بھی لے لیں اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں.
اٹس مین کہ اب وہ سلسلہ وہیں رک گیا ہے, وہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو اس چیز کے اندر تو کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں, کوئی شک رہا ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے. اب بات آتی ہے, میں آپ لوگوں سے ہی سوال کرتی ہوں, ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری جان قربان. ویسے زیادہ یہ مرد حضرات کرتے ہیں, لیکن میں آپ بچیوں سے بھی مخاطب ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھیں, رکھتے ہیں الحمدللہ. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب اس میں ہم آج کی کرنٹ مثال لے لیتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں جو دین کے اوپر نہیں ہم امپلیمنٹ کریں. چھوٹی چھوٹی بات بتاؤں گی, اپنے اندر خود سے یہ سوال کریں, بیٹا بیک اینڈ پہ یہ ٹھیک ہے میرا بچہ, ابھی جو سوال کر رہی ہوں اس کا جواب دیں. اور یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, کہ کیا ہم تمام وہ سنتیں پوری کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, مجھے جواب دے دیں کہ بہت اچھا ہو جائے گا. کرتے تھے؟ کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا, کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم چغلی نہیں کرتے؟ اچھا, کیا ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے؟ کیا ہم کسی کو ججمنٹ کرنے کے انداز میں اس کی عزت کی دھچیاں نہیں اڑا دیتے؟ اونچی آواز میں جواب دیں. کیا میں مجھے ہی پرفیکٹ سمجھتے ہوئے باقی سب کو تیتر بٹیر سمجھتی ہوں؟ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم بھی وہ کر رہے ہیں؟ شاید فنگر ٹپس کے اوپر ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ موٹی موٹی چیزیں بتا دیتی ہوں. نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, کافی حد تک بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے. اچھا, لیکن کیا اس کو اول وقت پہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں. کیا اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ نہیں. قرآن کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ نہیں. قرآن کتنے لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کو سمجھا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے؟ سب نے نہیں سمجھا ہوا نا. اونچی آواز میں بولے نہیں, مجھے جواب چاہیے. نہیں پڑھا ہوا نا. آپ سب کے اوپر یہ فتویٰ آتا ہے, دے مجھے بندوق اور میں آپ سب کو گولی مار دوں. ختم نبوت یہاں یہ والا قاعدہ آ رہا ہے. نہیں کر رہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مجھے بتائیں کہ بے حرمتی نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ قرآن اور حدیث میں جو بات کہہ دی گئی وہ مطلب ختم. تو پلیز اس سے باہر نکل آئے جو ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ سو کال کے مسلم جو بنے ہوئے ہیں نا, پلیز باہر آئیں, اپنے آپ کو کھنگالیں. اس وقت یہ میں باتیں صرف آپ کو نہیں کر رہی, یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی, میں قرآن انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہوں, میں وہاں پڑھا بھی رہی ہوں, میں پڑھ بھی رہی ہوں, وہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن مجھے جانتی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں. تو یہ آپ کے سامنے اس وقت اپیرنٹلی میں اپنی کوئی ڈریسنگ اچھی کر کے کھڑی ہوئی ہوں یا کوئی میں ایک ظاہری وہ چیزیں دکھا رہی ہوں, تو سوری, میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی, میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں. ختم نبوت ہمیں تو اپنے سے شروع کرنا چاہیے. ہم دوسروں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب جیسے ایک تو یہ معاملہ اس کو کافی حد تک ڈسکس کر لیا ڈاکٹر مصباح نے. ایک آپ کو یاد ہوگا, وہ سری لنکن ایک تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا, یاد ہے؟ کیا معاملہ تھا, وہ کیوں قتل کیا گیا تھا؟ جی, اس کو ٹیگ کیا کیا گیا بیچارے کو؟ یہی کیا گیا نا کہ انہوں نے جو ہے وہ درود پاک والے کاغذ تھے ان کو جلا دیا, بہت الٹی سیدھی باتیں کی گئی تھی, لیکن ایکچولی میں یہ نکلا تھا کہ وہ ایک پیمفلٹ تھا, وہ اٹھا کے اوپر رکھا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ اتنی سی بات تھی, اس کو ہوا دی گئی اور اس بیچارے کو کس طرح سے قتل کیا گیا. وہ بے شک نان مسلم تھا, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. وہاں ہم نے بے حرمتی کی تھی, ہم نے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے حق کو جھٹلایا تھا. کتنی مثالیں میں آپ کو فنگر ٹپس پہ کچھ بتا دیتی ہوں.
ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے، تو ایک جو بدو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، تو اتنی زور سے کھینچی اپنی طرف مخاطب کرنے کہ آپ کے یہاں پہ نشان پڑ گیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ. تو اس پہ حضرت عمر، میری بات کو غور سے سنیے گا، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول اجازت دیں، کیونکہ ان کا کام یہی تھا تلوار نکال لیتے تھے، اس کا سر قلم کر دوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے فزیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تھی. حضرت عمر کے موجود ہوتے ہوئے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کر دی. چھوٹی حرکت ہے. سچ بتائیں، ختم نبوت کی اگر اس کے اوپر بات کریں اور ہم جذباتی ہو کے بات کریں تو ہمارے نبی اس وقت یہاں موجود ہوں اور کوئی ان کو اس طرح سے کھینچے تو میں بھی ایک دفعہ کھڑی تو ہوں گی نا کہ یہ کیا کیا تم نے میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے نا ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کو اپنا حق لینے کے لیے بات کرنے دو، بلکہ آپ اس کی طرف پراپر متوجہ ہو کے اس کی بات سنی، جو اس کا حق بنتا تھا اس کو وہ دلوایا. اب اس میں ایک پوائنٹ شاید آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اس پوری حدیث میں، اور وہ پوائنٹ کسی کے ذہن میں ہے ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کیا کہ تلوار نکالی اور سر، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اٹس مین کہ اگر ایکشن لینے کا کسی کا رائٹ ہے تو وہ کون ہے؟ حاکم وقت، یعنی اقتدار، یعنی جن لوگوں کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے. میں آپ کو جذباتی ہونے سے نہیں روک رہی، میں آپ لوگوں میں سے ہی ہوں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری جان، میری زندگی، دنیا یہ قربان، ٹھیک ہے. لیکن جذباتی ہونا ہے اس طرح سے جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کیا. حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. آپ بیٹھی ہوئی تھیں تو کچھ نان مسلمز آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سلام کیا تھا؟ سلامتی نہیں بھیجی تھی، اس کا مطلب تم پہ ہلاکت ہو. حضرت عائشہ کو غصہ، انہوں نے عربی میں جو ان کو جواب دیا، سائکم اور وعلیکم اور کچھ لعنتین بھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ میں ان کو جواب دے چکا ہوں. مطلب وہاں پہ بھی منع کیا گیا. اب آپ دیکھیں، پہلی جو میں نے اگزامپل آپ کو دی وہ کیا تھی؟ فزیکل انسلٹ. دوسری اگزامپل میں کہہ دے رہی ہوں اخلاقی انسلٹ. کس کی ہو رہی تھی؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا؟ بتائیں کیا تھا؟ یہ کہا تھا ہاں اس نے مجھے یہ کہا لائن میں کھڑا کرو، اڑا دو، سب پڑھ جاؤ. مسلمان اتنا خوبصورت کردار ہے، یقین مانے اگر ہم سب حقیقی مسلمان بن جائیں نا تو دشمن کو وقتہ پڑ جائے، یقین مانے. اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام، میں میرے اوپر ورکنگ کروں، آپ میں سے ہر شخص اپنے اوپر ورکنگ کرے. ہم اس وقت اخلاقی بحران کے اوپر ہیں. آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سری لنکا والا واقعہ ہے، چاہے وہ یہ خاتون والا واقعہ ہے، کچھ بھی ہے. اس کے اوپر میں کل ایک پوسٹ بھی دیکھ رہی تھی، وہ کچھ گیدڑ ارد گرد بنائے ہوئے تھے اور وہ خاتون کا ایک کارٹون کریکٹر بنایا ہوا تھا. اور یقین مانے اس واقعے کے بعد اپنی آپ کو نا انسیکیور فیل کرنے لگ گئے ہیں ہم. کوئی پتہ نہیں ہے، نام نہاد کے مولوی جس نے اتنی داڑھی رکھ لی ہے نا وہ دین کا علمبردار ہے. اور بھائی میرے نزدیک اس وقت یہ کلین شیو بیٹھے ہوئے بچے بھی مسلمان ہی ہیں، نان مسلم تو نہیں ہیں. تو اصل چیز بیٹا آپ لوگوں نے کرنی کیا ہے، سمجھنی کیا ہے. اصل پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں، پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط کریں. اور اس محبت کو مضبوط کرنے سے وہ کیسے آئے گی؟ یہ دیکھیں، میں بھی نا کچھ عرصے پہلے سے مراد سمجھنے کے 8-10 سال پہلے تک نا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت تھی جو زبان سے تھی. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی. مجھے بس پہچان اتنی تھی وہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہوئی تھی. وہ تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور یقین مانے جب میں نے حدیث پڑھی، بخاری پڑھی، تو مجھے حقیقی طور پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی.
کیا کمال شخصیت تھی وہ. ان جیسی شخصیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. یقین جانے تو صحیح. مثال بری ہے لیکن آپ لوگوں کو دینا ضروری ہے کیونکہ کرنٹ آپ اسی سے شاید سمجھ جائیں، اور شاید میں اکثر لیکچرز میں دیتی بھی ہوں. کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے بھی، چاہے دوست کو دوست سے ہو جائے، چاہے آپ ویسے ہی کسی کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے محبت کر بیٹھے ہیں. ویسے اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے پہلی نظر کی محبت، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فلمیں اور ڈرامے ہیں. تو کیا آپ کا دل تڑپتا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم جانیں وہ کیا چاہتی ہے یا کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی پسند کا رنگ کیا ہے، اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کو کون سی باتیں پسند ہیں، اس کا انٹرسٹ کیا ہے. سچ سچ بتائیں. آٹومیٹکلی دل سے آ رہا ہوتا ہے نا. اچھا یہ ایک دوسرے کو دیکھا نہ کریں، اگر کوئی کریج کر کے جواب دے ہی دیتا ہے تو اچھی بات ہے، جواب دیا کریں، اس سے اپنے اندر کی صفائی ہوتی ہے. بتائیں چاہتا ہے نا دل، تو پھر یہ نبی کی کون سی محبت ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور اتباع کرنے کا بھی نہیں پتہ، طریقہ بھی نہیں پتہ، سلیقہ بھی نہیں پتہ، کرینہ بھی نہیں پتہ، اور ہم منہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں خاتم نبوت کے اوپر ہماری جان بھی قربان. نعرہ رسالت بولے ہے، میرا نعرہ لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نعرے میں محبت نہیں ہے. طفل تسلی کیا ہے؟ بچے جیسی تسلی. بچہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. جزاک اللہ خیر. تو پلیز اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں. آپ کی عمر میں محمد بن قاسم نے ملتان فتح کر دیا تھا. آپ لوگ کدھر پھر رہے ہیں؟ لڑکی فتح ہو جائے گی جو قسمت میں ہوگی، یا لڑکے بھی فتح ہو جائیں گے جو قسمت میں ہوں گے. اللہ کا واسطہ ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کی پہچان کریں اور اس کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لڑکی جو فتح ہونے والی بات ہے نا، اس کو بعد میں ڈسکس کیجیے گا، ابھی میری بات سنیں. تو جیسے ڈاکٹر مصباح نے کہا کہ یہ ایک امپلانٹ قسم کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہمیں بیوقوف بنا کے ہم سے غلط فائدے اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے میں کسی اور کو نہیں کہوں گی کہ اس نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کے پیچھے ہم خود ہیں. ہم خود کیسے ہیں آپ لوگ بتائیں، جلدی بتائیں. ہم خود کیسے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اونچی آواز میں. بیٹا ادھر سے آواز آ رہی ہے، خاموشی اختیار کریں، سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کس چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کہ اگر یہ کام ہوا ہے ہمارے دین میں کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا کیسے جواب دینا ہے. یہاں آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کیا ہے. صبح شام کے اذکار کتنے لوگوں کو آتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ والے ہاتھ نہیں کھڑا کریں. المیہ میں آپ کو کوشچن آنسر بلواتی ہوں. جی جی آپ بیٹھے. میں چاہتی تھی کہ جو یہ گولڈن ورڈز میم بتا رہی ہیں نا، میں اس کے ساتھ آپ کو ایک پن ٹیگ بتاتی جاؤں نا، کہ جو اب سنت میں دیکھیں نا تو وہ ہمیں مثال واقعہ یاد آتا ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی اس کو ڈھانپ لیتا، چادر پہنا دیتا. جی جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. ہاں جی بیٹھے آپ تشریف رکھیں. تو میں کہاں تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ یہ جو ادھر والی آوازیں آ رہی ہیں نا تھوڑی تھوڑی، وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں. ہاں اب دیکھیں یہاں کسی کو یاد نہیں. آپ کو پتہ ہے اگر یہ صبح اور شام کے اذکار پڑے ہوئے ہوں تو آپ نظر بد سے، جادو سے، یہ جو آج کل کا جادو ایک بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، سب سے آپ ایسے ہاتھ جھاڑیں اذکار پڑھنے کے بعد اور اپنے کام پہ لگ جائیں. یقین جانیں اس کے علاوہ 10,000 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سنت میں ملتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے مسلمان پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہم تو جنتی ہیں، جنت میں ہی جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے جائیں گے. اور بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تھا کہ میں قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکوں گا، تمہارا عمل بچائے گا. کون تھی وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. دیکھیں اب اس میں بھی بہت سارے لوگ ڈاؤٹیڈ ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے ایسے سوال کیا کریں
اب جب یہ والا واقعہ ہوا تو یقین مانے مجھے اتنا وہ تھا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں وہاں ہوتی تو میں کیا کرتی, تو شاید میں اسی طرح کھڑی ہو جاتی اور ان مولویوں سے نا قرآن کے سوال کرنا شروع کر دیتی, فلانی صورت سناؤ, یہ بھی بتاؤ, یہ بھی بتاؤ, یہ تم فتویٰ جو لگا رہے ہو تمہارے پاس اتنا سرٹیفکیٹ ہے, ان کے پاس نہیں ہوگا, پکا لکھ کے دے سکتی ہوں جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. تو بچوں نہ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ چڑھنے دیں, نہ کسی کو چڑھائیں. کہیں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آتی ہے بے حرمتی میں, یا ختم نبوت کے اوپر کوئی بات آتی ہے, اس کے اوپر ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حاکم وقت ہے اس تک وہ بات پہنچائی جائے, اس تک وہ معاملہ پہنچایا جائے, بجائے اس کے کیونکہ ہم ایٹ دا اسپاٹ فوراً تحقیق نہیں کر سکتے نا. اب دیکھیں اس کے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ ساری تحقیق ہوئی, پھر ان کا ASP کا انٹرویو بھی آیا, پھر وہ سارا معاملہ کھلا, پھر پتا چلا جی اچھا جی یہ حلوہ تھا. اور سچ بتا رہی ہوں جو وہاں جن لوگوں نے ان کے اوپر ایلیگیشن اٹھایا وہ اسے حلوہ ہی کہہ رہے ہوں گے, انہیں بھی نہیں پتا یہ حلوہ ہے. تو جگائیں خود کو, اپنا شعور بیدار کریں. اب میں آپ لوگوں کو نعرہ لگواؤں گی, وہ محبت کے ساتھ لگائیں. آج یہاں سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اٹھیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے, سنت کے ساتھ جوڑیں گے, اس کی پیروی کریں گے, ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں اگر ختم نبوت کے اوپر بات کرنی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی مسلمان پہ کوئی ظلم ہو رہا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا, ایون صحابہ کے ٹائم پہ ان تک پہنچ جاتا, تو وہ فوراً کیا ہے ٹیمز نکال دی جاتی تھیں, فوجیں بھیج دی جاتی تھیں مدد کے لیے. مجھے بتائیں فلسطین کے لیے ہم مر گئے ہیں؟ ہماری ہمدردیاں کہاں ہیں؟ اچھا اور پھر ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا کیونکہ یہ تو حکومت کا کرنے کا کام ہے. یہاں ہمیں پتہ ہے یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے, جہاں وہ عورت کھڑی تھی وہاں نہیں ہمیں پتا تھا یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے, وہاں میں آپ پہ ہی نبڑ لاں گا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو, خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو بچا لیں, اپنے گھر والوں کو بچا لیں, اور کس سے؟ جہنم کی آگ سے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کے لیے ایک بہت بڑی حدیث آتی ہے کہ مطلب ایک شخص یہ سوچ کے آئے گا کہ اس کے پاس بہت ساری بہت پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ ادھر دے ادھر دے ادھر دے ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب کچھ دینے کے لیے نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ڈیفیسٹ سمجھتے ہیں نا, اکاؤنٹ سمجھتے ہیں نا. مطلب ہمیں کس چیز کا زوم ہے؟ ان فلسطینیوں کے لیے کیا ہم آنسریبل نہیں ہیں؟ ایک ایک فرد جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ سب جواب دیں. بات یہ کہ ہم کر کیا سکتے ہیں بتائیں, اس سوال کا جواب دے دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, مطلب یہاں اکٹھے ہوں, جیسے وہ بھیڑیے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے, اس پلیٹ فارم کے لیے اکٹھے ہوں, اس کے لیے اپنے جذبات دکھائیں. ہم ہر ہفتے کو پریس کلب کے باہر, میں خود آگے ہوتی ہوں, ہم فلسطین کے لیے ریلی نکالتے ہیں, ہم فلسطین کے لیے وہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہم حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر کروایا جائے اور پرماننٹ کروایا جائے. آپ کو پتہ ہے میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں. اس وقت اسلام کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کیجیے گا. آپ سوچ سکتے ہیں اسلام کے زوال کے ٹائم پہ موجود قوم اور امت میں اور آپ ہوں. سوچیں پلیز, خود کو جگائیں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی سوشل میڈیا کمپینز اتنی سالڈ ہیں کہ وہ ہلا کے رکھ دیں گی. بائیکاٹ کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے پورا ایک ایونٹ کروا ڈالا, آپ لوگوں کو انویٹیشن تھا, انفارچونیٹلی کسی وجہ سے نہیں آپ لوگ آ سکے, لیکن وہ ایونٹ میں 100% بائیکاٹ کے اوپر بات کی گئی. وہاں گروسری ڈسپلے کی ہوئی تھی, وہاں لسٹیں لگی ہوئی تھیں, وہاں فلسطین مسجد اقصی کی محبت کے بارے میں اڈلٹس کے لیے, بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز تھیں. وہاں ہم نے 14 اسٹریٹ کو اپنے پینل کے اوپر لیا, ڈومینوز کے اس کے لیے, ہم نے برگر لیب کو لیا, KFC اور اس کے لیے, باقی جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں. پیپسی کوک کو ہم نے رد کیا, گورمے کولا اور نیکس کولا کو ہم نے وہاں پہ دیا, پانی منرل واٹر.
صرف عوام کو یہ کہا ہے کہ اپنے ایمان کا وہ جو چڑیا ایک حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ پہ پانی لے کے گئی تھی نا، وہی بن جاؤ بھائی. ایسے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھنا تو بہت آسان ہے. یہاں آئے ناموسی رسالت پہ بات کریں آپ میرے سے. کہاں ہیں جذبے ہمارے؟ ہاں لیز کھانا کس نے چھوڑے مجھے بتائیں. سپر کرسپ یوز کر لیں الحمدللہ. آپ میں سے کس نے بائیکاٹ کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ میکسیمم لوگوں نے کیا. لیکن بیٹا آپ اس نفرت کے ساتھ بائیکاٹ کریں کہ وہ بولے نفرت آپ کی یہود کے لیے، ہم یہود کی کمر توڑ سکیں. اوکے خاموشی خاموشی بچوں. خاموشی اختیار کریں. اپنے گھروں میں جا کے گروسری لسٹ وہ بنائیں. آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، میں میم نگت کو انشاءاللہ شیئر کر دیتی ہوں، وہ آپ سب کو شیئر کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے میں جب اس کام کے لیے گئی کے مارٹ سے، جب مجھے نفرت آ رہی تھی پیپسی کے پیڈس پڑے ہوئے دیکھ کے، اور اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا آپ اس کا بائیک آؤٹ کرائیں گی. آپ کو پتہ ہے یہ رمضان میں کتنے کروڑ کا بزنس دے گی، کتنے کروڑ کا بزنس دے گی. اور ہم خود دے رہے ہیں. یہ لے فیڈ، یا آپ کو فیڈ کر رہے ہیں، جائیں جا کے ہمارے بہن بھائیوں کو ستیہ ناش کریں. آپ سوچیں ہم کر سکتے ہیں. اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں. میں بات کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے اس ایج میں. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی لیکن بے چینی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ کو اجازت ضرور دوں گی. لیکن آج عہد کر کے اٹھیں کہ خود کو مسلمان ایجوکیٹ کریں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں. بوائز کی ایک کلاس ہم نے قرآن انسٹیٹیوٹ میں بوائز کی ریکویسٹ پہ رکھی ہے، جس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے قاری عمیر بن عزیر آتے ہیں ہر ہفتے لاہور سے، خود پڑھانے آتے ہیں. آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ لوگ وہاں آئیں. صرف ایک دن کی کلاس ہے. قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیث اور تجوید. ٹھیک ہے، وہ تجوید کے میرے استاد ہیں. یہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ میرے استاد ہیں. تو آپ لوگ لازمی ہیں. گرلز کے لیے اسی طرح سیٹرڈے میں کلاس ہے 1 ڈے کی. آپ لوگ نہیں آ سکتے ریگولر. آپ جیسی ہی بچیاں BZU سے، وومن یونیورسٹی سے، اور پتہ نہیں کون کون سے کالج اور یونیورسٹی سے آتی ہیں، انہوں نے کہہ کے رکھوائی ہے. اور اس میں صرف یہی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ایک دن کی کلاس ہے. ٹائمنگ کیا؟ 12:30 سے 2:30. اور بوائز کی ٹائمنگ ہے 5:30 سے 7:30. وہ اس لیے رکھیے کہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کے بعد جو ہینگ آؤٹس ہوتے ہیں وہ کر کے فارغ ہو جائے تو پہنچ جائیں، کیونکہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا نا. وہ ایٹ لیسٹ اور کچھ بھی تو بالی کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز اپنے اوپر اپنا وقت لگائیں، خود کے اوپر انویسٹ کریں، اور اپنے آپ کو کسی کے غلط ہاتھوں میں نہ چڑھنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری زندگی قربان. ٹھیک ہے، اب اس جملے کو تھوڑا اس طرح کریں کہ زندگی قربان کرنی ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کیجیے گا، بالایمان کیجیے گا. تو وہ بات ایک پہلے کسی نے کی تھی ابھی پچھلے دنوں، پھر بھائی نے کل سٹیٹس لگایا تو میری بہن نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایمان پہ خاتمہ کیوں چاہتے ہیں، ایمان پہ زندگی کیوں نہیں چاہتے. کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ زندگی دے اور پھر خاتمہ بھی ایمان پہ کر ہمارا. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا سن کے سن ہو گئے ہیں؟ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آ گئی ہے. یہ صرف وہ تو نہیں ہے جو ٹپیکل سے ہم نے کوئی سیمینار کی ہو، آپ نے یہاں اٹینڈنس دی اور بس گئے، بات یہیں پہ ہی دفنا دی گئی. اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنے ضمیر کو جگائیں. شیطان آپ کو نہیں جاگنے دے گا. کوئی سوال ہے تو بتائیں. ڈاکٹر مصباح پلیز. ہاں جی بیٹے، بالکل ہم کر رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کو اگر آپ لنک کر لیں، ایک سائٹ پہ دیا ہوا بھی ہے، القرآن انسٹیٹیوٹ ملتان. ہم نے اس پہ PSL کا بائیکاٹ بھی کیا ہے، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ٹویٹر کے اوپر #بھی چلائیں. تو اس میں آپ سب ساتھ دیں گے تو وہ چلے گا، وہ کامیاب ہوگا. جی بین ہو گیا، PSL بین ہو گیا.
اچھا ایکس بینڈ ہو گیا, چلیں باقی اس پہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے میرا خیال ہے پہلے KFC کا ساتھ لوگو لگا ہوا تھا, بعد میں جب یہ ہم نے شور مچایا ہے نا, انہوں نے اب صرف HBL PSL چل رہا ہے, لسٹ ہائڈ کر دی ہے, لسٹ ہائڈ کر دی ہے. لیکن دیکھیں وہ ہے تو صحیح نا, اس کی جتنی ڈیلز چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک سائلنٹ پروٹیسٹ جا کے KFC کے باہر بھی کیا تھا. ہم صرف اپنے بینرز لے کے کھڑے ہو گئے تھے. آپ یقین مانے ایسے گاڑیاں آنی تھیں, وہ دیکھتی تھی اور ایسے نکل جاتی, اور جیسے کوئی گاڑی نکل جاتی تھی نا KFC نہیں جاتی تھی, ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے تھے, اس کو اپریشیٹ کرتے. پھر وہ جو شیشے سارے آپ نے دیکھو وہ ہائی کورٹ چوک پہ جو KFC ہے, تو ہمارے ساتھ لائرس تھے, تو وہ لائرس جا کے انہوں نے ایسے شیشوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اندر بیٹھے ہوئے اس کو دیکھیں, اور اس کے اوپر وہ سب تصویریں اور اس طرح کے کیپشنز دیے ہوئے تھے, ٹیگس دیے ہوئے تھے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ یہ حرکت کر رہے ہیں. تو مجھے انہوں نے بچوں نے بتایا کہ وہ ایک خاتون نے ایسے جو اٹھایا برگر اور اس نے ایسے ہی رکھا, اس نے بیگ اٹھایا, وہ نکل کے چلی گئی. یہی ہمیں ضمیر جگانے ہیں بیٹو, بچوں, میری بیٹیوں, خود جاگو گے تو دوسروں کو جگاؤ گے. آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ ہم ان برانڈ سے یہاں پر کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ پاکستان میں بنانے والے, یہ علل اعلان اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. کمپنیز کو پروفٹ جاتا ہے. پاکستان KFC ان کے ایگریمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم وہ تحقیق کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بیٹا ایگریمنٹ موجود ہے, 2 طرح کی شیئر جاتے ہیں, ان کو 2 طرح کی پرسنٹیج جاتی ہے میکڈونلڈ کو, ایک ایئرلی اور ایک سیل بیس. ٹھیک ہے, اور میکڈونلڈ تو آگے ہے سب سے, اور یہ پیپسی بھی. جی کوئی سوال ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ کوئی سوال رمضان پلاننگ سے ریلیٹڈ؟ رمضان پلاننگ سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ کا؟ پلاننگ ہو گئی ہے, کر لیں. تراویح کا انتظام بھی ہوگا قرآن انسٹیٹیوٹ میں, فیمیلز کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی. دورہ قرآن بھی ہے جو آن لائن بھی ہوگا, ان کیمپس بھی ہوگا. مطلب ہم موجود ہیں, آپ پوچھیں کیا چاہیے آپ کو. یہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہم سے باتیں کریں. اچھا پتہ ہے ابھی کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے نا, میں نمبر دوں گی پرسنل میں, جانے کے بعد مجھے سب کے آ رہے ہوں گے نا میسیجز, کوشچن, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن زیادہ خوشی ہوگی یہاں پہ آپ کوشچن کریں, کیونکہ ایک کا سوال سب کو جواب ہوگا. یا بچوں کوئی سوال نہیں ہے, سچی سمجھ آتی ہے ساری. میڈم یہ تو میں آپ کو شور کرتی ہوں کہ جو کچھ کہا ہے وہ انہوں نے سنا ہے, کیونکہ یہ اتنی دیر بیٹھنے والے نہیں ہیں, اور وہاں کوئی کھڑا نہیں ہے, یہ نکل جاتے ہیں, یقین جانے ماشاءاللہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آپ کو اجر کا باعث بنا کے دے. اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ اس کے بعد جو تم نے اپنے عمل کو تبدیل کیا تھا نا, یہ اس کا اجر ہے. تو عمل تبدیل کرنا ہے, صرف اب اس چیز پہ تسلی نہیں لے لینی اپنے آپ کو, ہم بیٹھے تھے نا اجر آ جائے گا. سن لیے, وہ پھر ایک اور بیوقوفوں والا کام ہو گئے. ٹھیک ہے جی, چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللهم يسر لي جليسا صالحا اهدنا الصراط المستقيم یا ربی لك الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا غفار یا ودود یا ذو العرش المجید یا احد یا صمد یا حی یا قیوم. یا اللہ رمضان کی خوشی بہت ہے, لیکن دکھ اس سے زیادہ ہے کہ فلسطین میں کیا رمضان ہوگا. یا الہی اس رمضان میں, رمضان آنے سے پہلے اپنی تدبیر فرما دیں. یا الہی فلسطین کو آزاد فرما. یا الہی ہمیں صرف نام کے مسلمان نہ بنائے, ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. پروردگار آپ ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. یا الہی ہماری زندگیاں اخلاص کے ساتھ اپنے کام پہ لگا دیں. یا الہی ہمارا خاتمہ اور زندگی دونوں ایمان اور خیر پہ کر دیں. یا الہی ہمیں خیر بانٹنے والا بنا دیں. یا الہی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن آپ کہیں یہ ہے میرا بندہ. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ ہے میرا امتی جس نے حق ادا کیا. یا الہی ہم کسی جذباتیت میں آ کے کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگیں اور بے موت نہ مرے. الہی یا الہی ہماری موت بھی پروڈکٹیو ہو, الہی وہ آپ کے راستے میں ہو,
پروردگار ہمارے پور پور سے دین کا کام لے لیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. الہی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس قرآن اور سنت کے ساتھ جڑیں, حدیث کے ساتھ جڑیں, اور ہم چلتے پھرتے اپنے عمل سے تبلیغ کرنے والے بن جائیں. پروردگار یا الہی اس وقت جس کے دل میں جو جائز وہ آئے وہ سب قبول فرمائے. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.